آج کی یہ بابرکت تقریب حمد و ثنا و نعت و واز جو عنقریب یہ مبارک رشتہ نکاح کا ہوا جاتا ہے، اس کے شکرانے میں اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے طلب رحمت کے لیے، اور یہ مومنین کا شیوہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین انہیں انعام اور نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کفران نعمت کرنے کی بجائے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کا معنی ہی یہی ہے کہ منعم حقیقی، جس نے جو انعام دینے والا جو ہمارا رب ہے، منعم حقیقی جو حقیقت میں ہمیں انعام دینے والا ہے، اس کی رضا کے کام کیے جائے، وہ کلمات کہے جائیں، وہ انداز اختیار کیا جائے اور وہ معمول بجا لایا جائے کہ جس کا حکم اس نے دیا ہے، یہ شکر کی تعریف ہے۔ اور قرآن کریم سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا اعتراف کر کے اس پر شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ فرما دیں گے۔ الحمدللہ جناب عبدالحبیب صاحب، جناب عبدالحسیب صاحب جو انشاءاللہ العزیز اس مبارک عقد کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اور جناب محمد اعجاز عبدالستار صاحب کی شہزادی، اللہ رب العالمین جل وعلا ان دونوں خاندانوں کو آبادی عطا، اور اس خوشی کے حصول پر شریعت کے تقاضے اور حدود شرع میں رہتے ہوئے اپنی خوشی کو منانا، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری اور ہماری اصل خوشی ہے، اس کے اہتمام پر جو یہ اہتمام کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بہترین برکات عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ہمارے دلوں کو یاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حقیقی روح سے آشنا کرتے ہوئے ہمارے سخت دلوں کو نرم کیا، اور دین کی وفاداری کا جذبہ پہ گویا کہ ہماری طبیعتوں میں پیدا ہوا۔ اللہ ان تمام خوشگلو نعت خوانوں کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی مولانا فضیل صاحب اور امین صاحب اور دیگر معزز حضرات یہاں پر موجود ہیں، اللہ رب العالمین اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے، ایک نفسیاتی طور پر شکر عوض ہے، بدلہ ہے، جو بندہ اپنی طرف سے رب کی بارگاہ میں بطور انکساری کے پیش کرتا ہے، اور شکر جو ہے وہ بدلہ ہے۔ مثلا سمجھنے کے لیے بات یوں ہے کہ اگر کسی شخص پر کوئی آدمی احسان کرے تو وہ احسان کرنے والے نے تو احسان کر دیا، اس کے ساتھ کوئی تعاون کر کے، کوئی مالی تعاون، کوئی اخلاقی تعاون، کسی بھی اعتبار سے، اب جس پر احسان ہوا ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں عوض میں کچھ پیش کروں، تو وہ اپنے چہرے کو مسکرا کر اس کی طرف کرتا ہے، کوئی اچھی بولی بیان کرتا ہے، اس کے لباس کی تعریف کرتا ہے، اس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، اس کی سواری کی تعریف کرتا ہے۔ الغرض وہ اپنی طرف سے ہر وہ جملے اور ہر وہ ادا عوض کے طور پر دیتا ہے جس سے اس کے احسان کرنے والے کا دل خوش ہو جائے اور وہ راضی ہو جائے۔ تو احسان کی روح یہ ہے کہ رب کریم جب ہم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ بدلہ بمانا اس کا عوض، اور عوض بمانا یہ کہ بندہ انکساری بطور شکر کے رب کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کام، وہ بولی، وہ مزاج، وہ شکل، وہ صورت، وہ انداز، وہ مجلس جس کو رب پسند کرتا ہے وہ بندہ اس کو اپنا لے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے شکر ہو جاتا ہے۔ اور شکر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ سرکار فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو صبر اور شکر میں دونوں کو آپ جمع کر لیں، فرمایا مجھے دونوں میں سے کوئی ایک بھی صفت مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ بہت حسن اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ شکر کا سب سے پہلا مظاہرہ تو یہ پورا ماحول پیش کر رہا ہے کہ جس میں شریعت مطہرہ کی مکمل حدود کی پاسداری ہے، پردے کا مکمل انتظام ہے، خواتین ایک جانب ہیں، مرد ایک جانب ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ شکر کا ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کہ ایک نہیں کئی قرآن کی آیات جو مردوں اور عورت کے حقوق اور ان کے باہم رشتے، ناطے، ملاقات اور غیر ملاقات کو بیان کرتی ہیں۔ یقیناً انسان
جب اس پر کوئی سوگ اور غم آتا ہے تو اس کا دل جاگ اٹھتا ہے کہ میں ایسا کیا کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے. وہ آتا ہے علماء سے پوچھتا ہے میں کیا پڑھوں, کیا کلمات میں پڑھوں کہ جو میرا رب راضی ہو جائے, میں سوگ میں کیا کروں, میں اس مشکل میں کیا کروں. اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. اچھی بات ہے کہ اگر وہ لوٹ آیا اور دین کی بات کو سمجھ رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن صرف رب کو غم اور مشکل میں نہ یاد رکھا جائے بلکہ آزمائش کے طور پر یہ ہے کہ اسے خوشی میں یاد رکھا جائے کہ اس کے احکام میں, کیونکہ جب بندے کو خوشی ملتی ہے تو وہ اپنے بازوؤں کو بے باکی سے کھول دیتا ہے. لیکن مومن وہ ہے کہ جس کی نظر منعم حقیقی انعام دینے والے رب کے اوپر ہوتی ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس نے مجھے اس سے نواز دیا ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے, فرمایا صبر و شکر اپناؤ, اس سے گناہوں کی معافی اور یہ کمال انکساری ہے, عاجزی ہے رب کے حضور, جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو سے اس کی قدرت درگزر کرتی ہے. پوچھا گیا کہ صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے, اس کی تعریف سے ہٹ کر کے یہ عملی طور پر ہم میں کیسے آئیں گی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کو پیدا کرنے کے لیے اپنے دیندار جو لوگ ہیں, جو تمہارے مقتدا ہیں, ان کی طرف توجہ کرو. صبر کا معنی ہوتا ہے بدی میں جانے سے رک جانا, برے کام کرنے سے رک جانا, خدا کی نافرمانی کرنے سے رک جانا. صبر کا لغوی معنی رکنے کے ہیں, یعنی ہر اس کام سے رک جانا کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند نہیں کرتا. لیکن وہ جرت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے کہ نفس للچا رہا ہے, نفس کی تہذیب نہیں ہوئی ہے, طبیعت اس طرف راغب ہو رہی ہے گناہ کی طرف, لیکن میں اور آپ رکیں کیسے, کیونکہ برا خیال اس طرف لے جا رہا ہے. تو وہ پاکیزہ کیا خیال ہے جو ہماری حفاظت کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم انبیاء کو دیکھو, صدیقین کو دیکھو, شہداء کو دیکھو کہ انہوں نے کس قدر مشقتوں کو برداشت کر کے وہ دین پر قائم رہے, گناہ میں ملوث نہیں ہوئے. فرمایا جب تم دین میں بڑوں کو دیکھو گے تو تم میں صبر پیدا ہو جائے گا, اور دنیا میں تم چھوٹوں کو دیکھو گے تو تم میں شکر پیدا ہوگا. یہ بہت خوبصورت فارمولہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اگر ہم اسے عملی شکل دیں تو یہ بنیادی نعمت ہمارے اندر آ سکتی ہے. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. صبر اور شکر یہ خود سے نہیں ملتی. جس طرح پھل بغیر درخت کے نہیں ہوتا اور درخت بغیر بیج کے نہیں ہوتا, تو صبر اور شکر جو ہے یہ یقین کا نتیجہ ہے, یہ یقین کا پھل ہے. کس چیز کا یقین؟ کہ رب ہے, وہ دیکھ رہا ہے, میں نے اس کے حضور جا کر جواب دینا ہے. یہ یقین جب بندے کے اندر کمال پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں غلط کاموں سے رک جانا یعنی صبر آ جانا, اور اچھے کاموں میں اس رب کی تحسین کر دینا یعنی شکر پیدا ہو جانا. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جانا. تو اگر میں اور آپ کہیں پر صبر کو ڈھونڈنے نکلیں تو صبر ایسا نہیں مل سکتا. میں اور آپ اپنے آپ کو صابرین اور شاکرین میں سے کرنا چاہے تو میں اور آپ نہیں ہو سکتے, کیونکہ پھل کے پیچھے جب جایا جائے کہ جب بیج ہم لگا چکے ہوں, درخت ہم نے بنا لیا ہو اور پھر اس کے پھل کو ہم کھائیں, تو صبر اور شکر یہ یقین کا نتیجہ ہے, ایک پروسیس کا رزلٹ ہے یہ. اور رزلٹ جب آتا ہے کہ وہ تمام مرتبات اور مقدمات کو مکمل کیا جائے, اور وہ کیا ہے؟ یقین. کس پر یقین؟ اللہ کے ہونے پر یقین, اس کے ملاقات پر یقین, اور اس کے حضور سوال و جواب کی حاضری پر یقین. جسے یہ یقین آ جائے اس میں صبر کا ذائقہ خود ہی آ جاتا ہے, شکر کا ذائقہ خود ہی آ جاتا ہے. لہٰذا ایک عملی شکل ہے پریکٹیکل طور پر جو ہمیں اس پر کرنی چاہیے. تیسری بات یہاں پر جو کہ نکاح کا سلسلہ ہے. نکاح بہت مبارک رشتہ ہے, بلکہ عبادت ہے. انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے مرد ہو یا عورت, اس کی فطرت, اس کی سرشت, اس کی طبیعت کے اندر چند شوق وضعیت کیے ہیں, شامل کیے ہیں, داخل کیے ہیں, جس سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا. قدرت نے وہ تمام شوق ہمارے اندر رکھے ہیں, پھر اس کو ریلیز کرنا, اس کو یوٹیلائز کرنا, اس کو کس انداز میں برتنا ہے, انجام دینا ہے, اس کا طریقہ بھی شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا. مثلا رب کریم, حقیقی بات کہ رب ہمارا خالق ہے, وہ تمام خواہشات اسی رب نے ہمارے اندر رکھی ہیں. اگر وہ خواہش بد ہوتی تو ہم نے رکھی کیوں جاتی؟
تو لہذا اب اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی رب بتاتا ہے. جب ان تمام خواہشات جو اس کی طرف سے ہمارے اندر رکھی گئی ہے جس کو لانے میں ہم قادر نہیں ہیں کہ وہ خود ہی آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ احکام تکوین ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں کہ کوئی خیال دل میں آ جاتا ہے خوف کا، محبت کا، لالچ کا، یہ جو آ جاتا ہے تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جب یہ چیز غیر ارادی طور پر ہم میں رکھی گئی ہے تو پھر اسی ذات سے استعمال کا طریقہ سمجھا جائے کہ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے. ہم اپنی طرف سے اگر اس کو انجام دیں گے تو خطرے کے اندر پڑ جائیں گے. اسی لیے نکاح وہ مبارک رشتہ ہے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. پوری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے خود تمہارے اندر عورت کی محبت، بیٹے کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، مال کی محبت، مال کمانے کی محبت، مال جمع کرنے کی محبت، یہ تمام کی شہوات، بلکہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. یہ جو جتنے رشتے ہیں عورت کا، بچے کا، مال کا، کاروبار کا، رب نے فرمایا ہم نے ان چیزوں کو بندے کے لیے ایسا بنایا کہ بندے کی طبیعت اس طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے خود کیا ہے، ہم نے خود یہ تمہارے اندر طبیعت اور چاہت رکھی ہے کہ تمہاری طبیعت کا میلان عورت کی جانب ہو، عورت کا میلان مرد کی جانب ہو، ماں باپ کا میلان بچے کی جانب ہو، ایک بندے کا میلان مال کی جانب ہو، کاروبار کی جانب ہو. فرمائیے ہم نے خود تمہارے اندر کیا ہے. لیکن آخر میں فرمایا اصل ٹھکانہ اور اصل انجام اور اجر تمہارا رب کے پاس ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں برتنے کے طریقے ہیں، یہ دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں، یہ دنیا کے چلن ہیں. اس کو مکمل طور پر تم ادا کرو ہمارے کہنے پر، کیونکہ اس کو ادا نہیں کرو گے تو معاشرہ کیسا بنے گا، خاندان کیسے بنے گا، سوسائٹی کیسے بنے گی، اور تمہاری سب سے بڑی بات اندر جو تمہارے اندر جذبات ہیں وہ کیسے ریلیز ہوں گے. فرمائیے جذبات جب ریلیز ہوں گے تو ریلیز ہو کر ختم نہیں ہو جائیں گے، یہ تمہیں مزید پرواز دیں گے ہماری بارگاہ میں آنے تک. تو نکاح سے شریعت مطہرہ کو بہت بڑا پیغام مقصود ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے ان دونوں کو سنبھالا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. اور اس رشتے کے اندر اگر کوئی رخنا پیدا کرے، خرابی پیدا کرے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی بڑی سخت تنبیہ کی ہے. کیوں؟ ایک چھوٹا سا فلسفہ اس پر ایک اور سن. یہ دنیا خیر و شر کی جگہ ہے. خیر نیکیاں، بھلائیاں کہ جس میں رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں وہ اس طرف آ جائیں. شر جس کا داعی ابلیس ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ حق، جادائے حق اور حق کے راستے سے ہٹ جائیں. تو خیر و شر کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ کاز اینڈ افیکٹ، اسباب اور تاثیر کا یہ پورا ایک عالم ہے. لہذا شیطان کے نمائندے اور اس کے ذرائع اور اس کے اسٹیشنز بڑھتے چلے جائیں، اور خیر کے ذرائع، خیر کے افراد، خیر کی قوت کم ہوتی چلی جائے تو شر غالب آ جاتا ہے. تو اس لیے رب کریم خیر کے ذرائع جیسے مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، مزارات ہیں، یہ خیر کے مراکز ہیں. ان میں خیر کا ایک بڑا ذریعہ نکاح ہے. نکاح کو شریعت اس لیے مقصود رکھتی ہے، محبوب رکھتی ہے کہ اس سے افزائش نسل ہوتی ہے، اور افزائش نسل سے نسل چلنے سے ماں باپ اس کی اخلاقی تربیت کر کے، قرآن و سنت اور خیر کی تربیت کر کے اس پرآشوب اور فتنے ماحول کے اندر خیر کے افراد کو بڑھاتے ہیں، تاکہ وہ خیر کے افراد خود بھی بچتے ہیں، اوروں کو بھی بچا کر اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں. تو لہٰذا نکاح کی روح بھی افزائش نسل ہے. اگر کوئی نکاح کرے اور اولاد کی خوشی نہ کرے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، نبی پاک نے اس کو پسند نہیں کیا. جو نکاح کا مقصود ہے وہ افزائش نسل ہے، وہ اولاد کا آگے بڑھنا ہے. اور پھر اولاد کا بڑھ کر نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہ بھٹک رہے ہوں، بلکہ وہ اولاد رب کی نعمت اور امانت ہے. ماں باپ سے پوچھا جائے گا، جیسے بچے سے پوچھا جائے گا نا کہ تو نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا کہ نہیں کیا، ان کی ضرورت کی تکمیل کی کہ نہیں کی، اسی طرح ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان کے اخلاق، دین، رویے تو نے صرف اپنے کام کاج میں لگایا رکھا، یا تجھے وہ نعمت وہ ہمارا مال تھا، تو امین تھا، صرف تجھے امانت کے طور پر دیا گیا تھا، تو نے ہمارے مشن میں اس کو استعمال کیا کہ نہیں کیا. لہٰذا اولاد سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. بندہ جب اسے قرآن و سنت کا پابند کر دے اور دین کے سارے چلن سکھائے، دنیا میں بھی وہ ماں باپ کے لیے نشان بنتا ہے، اور قیامت کے دن اسی باپ اور اس کی ماں کے لیے نشان اور اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے.
تو نکاح کا اصل مقصد میرے بزرگوں وہ افزائش نسل ہے. اب میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. نسل اولاد کا آگے آ جانا، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حریت ہے، آزادی ایک بندے کی. ایسی آزادی کہ جس میں ایک بچہ پورے معاشرے میں گھوم کے بتا چلے کہ میرا یہ نانا ہے، میرے یہ دادا ہے، میری یہ برادری ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری خالائیں، یہ میری پھوپھیاں ہیں، یہ میرے تایا ہیں. آپ علم نفسیات کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. یہ اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی. اللہ خاندانوں کو آباد رکھے اور رشتوں سے جوڑ کر رکھے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اس کی یہ آزادی ہے. کس بات کی آزادی؟ اس کی ضمیر کی آزادی، کہ جس میں وہ کسی تاریکی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ آزادی سے اپنی نسل، اپنی قوم، اپنا نام، اپنی برادری کو بیان کرتا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیے جتنے لوگ منفی، جتنے بچے یا جتنے نوجوان منفی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں، دہشت گردی، لا قانونیت، بربریت، تو ان کے اندر ایسا کیا غم چھپا ہوتا ہے، ایسی کیا احساس کمتری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی رونائی اور نعمتوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز سے ہٹ کر کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، کسی کو مارنا چاہتے ہیں، کسی کو اذیت دینا چاہتے ہیں. ان میں ایسی کیا احساس محرومی رہ گئی؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ماں باپ کا اگر اخلاق اچھا نہ ہو، ماں باپ کا اگر گھر میں اخلاق اچھا نہ ہو، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، معاملات، بد تہذیبی، یہ ایک احساس محرومی ہے کہ بچہ جوان ہونے کے بعد اربوں پتی ہو جائے یا بہت بڑا ساہوکار ہو جائے، اس سے یہ احساس کمتری نہیں جا سکتی الا یہ کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر دین کی پاکیزگی کے ذریعے اس برے جذبے کو دبائے. یہ چیزیں جاتی نہیں دل سے. اور دوسری چیز کہ جب ماں باپ کی شادی چھپ کے ہوئی ہو اور وہ بتایا ہی نہیں گیا ہو معاشرے کے اندر یہ کس کی بیٹی اور کس کا بیٹا ہے، تو یہ ایک احساس محرومی ہے. دین نے یہیں پر قدغن لگا ہے. اسلام اتنا بے نظیر دین ہے اور اتنا ممتاز دین ہے، اور اصل دین ہی اسلام ہے. اس کے علاوہ کیا دین ہے جو مکمل اصول دیتا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، آپ دیکھیے اسلام خرابی پیدا ہونے کے بعد بات نہیں کرتا، جو چیزیں خرابی لاتی ہے پہلے اس کو روکتا ہے تاکہ وہ انجام نہ ہو جائے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو مرض ہے تو بد پرہیزی مت کیجیے. یہ نہیں کہ بد پرہیزی ہونے کے بعد وہ مشورہ دیتا ہے، بلکہ بد پرہیزی کے بعد جو طوفان اور طبیعت کا زوال آئے اس سے پہلے یہ دانا طبیب کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں دوائی طریقے سے کھائیے گا، ان چیزوں کے قریب مت جائیے گا. اب اگر خدا نہ کرے وہ بد پرہیزی سے دھڑام سے زمین پر گر پڑے، وہ کہے ہائے ڈاکٹر نے مار دیا، فرمایا ڈاکٹر نے نہیں مارا، اس کے مشورے پر آپ نہیں چلے. تو دین خرابی آنے سے پہلے، بربادی آنے سے پہلے اس کا مشورہ دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ نکاح چھپ کرنا ہوگا. نکاح چھپ کرنا، یہ ایک اور مرحلہ میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. نکاح چھپ کرنا ہو، نکاح کو چھپ کر مثل زنا کہا گیا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، علامہ صاحب سے پوچھتے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہو جاتا؟ میں نے کہا عجیب تم بات کر رہے ہو. نکاح کر رہے ہو، اس کی روح ہی ختم ہو جائے، اس کی افادیت ختم ہو جائے، اس کا مقصد ختم ہو جائے تو محض تلذذ نفسانی، اس کا کیا مقصود؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دنیاوی چیز کو استعمال کرتا ہے تو کمال رب کی رضا دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی طبیعت میں کسی شے کی طرف شہوت اور رجحان بھی ہے تب یہ بھی وہ اپنی تلذذ نفسانی کی طرف نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس کو کس کمال پر مانتا ہے اور قبول کرتا. یہ مومن کا شیبہ ہے، یہ مومن کا طریقہ ہے. تو اب آپ دیکھیے، اس لیے حضور نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح زوردار کرو، اعلان کرو کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، فلاں خاندان مل رہے ہیں، تاکہ آنے والا بچہ اس معاشرے میں جب آئے گا نا، سب سے پہلے بچے کو ضرورت یہ ہوتی ہے جب اس میں شعور آتا ہے کہ وہ اعلان اپنی برادری، اپنے چچا، اپنے تایا، اپنے باپ کی تعریف لوگوں کے سامنے کرے. اگر یہیں سے قدغن لگ جائے اور اس کو پتہ چل جائے لوگ میرے باپ کو پسند نہیں کرتے، یہ میرے باپ اور میری ماں اس معاملے کو پسند نہیں کرتے، یہ ایسا خطرناک زہر اس کے دل میں آ جاتا ہے جو احساس کمتری ایسی آ جاتی ہے کہ بے شمار خوبیاں اس بچے کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کمال ہی پر نہیں آ پاتی، وہ گویا کہ اس کو بام عروج ہی پر نہیں لا سکتا. تو یہ بنیادی چیز حضور نے پہلی بات فرمائی، اعلنوا بالنکاح، نکاح چھپ کے نہ کرنا، نکاح اعلانیہ کرنا. اللہ کتنی حکمت کی بات آقا کرتے ہیں، کیونکہ حضور جوامع الکلم ہے، لاکھوں سالوں کی بات ایک جملے میں کرتے ہیں. اس کو میں اگر تقریر کروں سمجھانے کے لیے ایک محاورے میں کہتے ہیں نا، اور میں ٹھیک کہوں پوری رات اس حدیث پر بحث کریں نا، اس کے لطائف ختم نہیں ہوتے. ایسا جملہ. اب آپ غور کیجئے، نبی پاک نے یہ بات کی ہے 1400 سال پہلے.
ایک ہی بات کی عالی علوم النکاح، اور 1400 سال سے اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں. تو کیا کمال ہے سرکار کے فرمان کا اور علم کی گہرائی اور وسعت کا کہ جو جتنا سمجھدار آتا ہے اتنا اپنا پیغام اس سے حاصل کر لیتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں انبیاء پر بزرگی دی گئی ہے. فرمایا پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، مجھے وہ زبان دی گئی ہے کہ میں 1000 سال کی بات ایک جملے میں کرتا ہوں، جس کا ذہن جتنا کھلے گا وہ اس سے اپنا پیغام لیتا رہے گا. بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف حدیث. یہ 1500 سال پرانی باتیں جناب سید عالم نے فرمائی ہے، پرانی ظاہراً عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن آج بھی ان کتابوں کی شرح لکھ دی جاتی ہے. بھائی ایک دفعہ کلام کی تشریح ہو گئی نہیں، اس میں نکات رنگ ہر دور کی ضرورت اتنی ہے. تو یہ کمال ہے جناب سید عالم کے معجزات کا. تو حضور نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، نکاح کو اعلانیہ کرو. اور وَضْرِبُوهُ بِالدُّفُوفِ، اس زمانے میں دف بجا کر کوئی مضبوط بات یا دف بج رہے ہیں تو وہ نہیں کہ ناچ گانے کے لیے بج رہے ہیں، وہ ایک اعلان کے طور پر اشارہ ہوتا تھا. وہ ضرورتاً ہوتا تھا کہ جناب ایک اعلان کیا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو جاتے. تو سرکار نے فرمایا نکاح ایسا کرو، اعلان کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں دف پیٹنا پڑے. اور وَجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں نکاح کرو. مساجد میں نکاح کا کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ کہ شریعت کے مطابق ہوگا، محفل مخلوط نہیں ہوگی جو خباثت آج ہمارے اندر آ چکی ہے اور سارا معاشرہ بگڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا حیا ایمان کو لاتی ہے اور ایمان جنت کے لے جاتا ہے، اور بے حیائی شر کو لاتی ہے اور شر جہنم میں لے جاتا ہے. ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم بے حیائی کا ایک کام بھی کریں گے نا تو وہ پورا ایک زہر کی طرح ہماری زندگی میں سروائیو کرے گا. بالخصوص ہماری شادی بیاہ کے اندر جو یہ فاسد رسمیں آ گئی ہیں کہ پارٹیشن ختم ہو گیا اور مس گیدرنگ ہے، اور اس میں کہتے ہیں آئیے شاہ صاحب، مولانا فضل صاحب آئیے آپ نکاح پڑھائیے. ہم نے کہا آپ کی عزت کریں یا رب کے دین کی عزت کریں؟ بنی اسرائیل کے اوپر جب عذاب آیا تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور اس قوم میں تو نیک علماء بھی تھے، اور حضور کی حدیث ہے کہ علماء کے فتنے سے اللہ بچائے. ایک پورا ابو داؤد میں پورا باب ہے کتاب السنہ. اگر علماء اس پر توجہ نہ کریں تو اور طرف بات یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، صحابہ نے پوچھا حضور بنی اسرائیل میں تو نیک لوگ بھی تھے. فرمایا ہاں وہ عبادت کرتے تھے، زاہد تھے، ٹوپی پگڑی سب کچھ تھی ان کے پاس، لیکن جب ہمارے دین کی اقدار کے خلاف قانون آتا تھا، یہ بات آتی تھی تو ان کی رگے غیرت بھڑکتی نہیں تھی. اگر وہ امر بالمعروف کرتے بھی تھے تو شام کو انہی کے ساتھ جا کر ان کے گھر میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اللہ نے انہی کی طرح ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور اللہ نے سب سے پہلے ان پر عذاب لایا. تو بنی اسرائیل پر عذاب قول و فعل کے تضاد میں آیا اور اللہ کے نظام کو گرا کر، اور میرے دوستو بزرگوں ایک ایسا کلچر مسلمانوں کے اندر لایا گیا کہ اگر جب تک مکس گیدرنگ نہ ہو تو حضرت صاحب کی شہرت ہی پتہ نہیں ہوتی کہ جناب یہ شادی ہو گئی. تنقید نہیں کر، ہمارے لوگ اتنے نازک ذہن کے یہ بھی بات کریں نا تو کہتے ہیں آپ نے میرے بارے میں کی. نہیں، نکاح کے اندر نکاحی کے معاملات بیان کریں گے، اور ہم سب ایک خاندان کی طرح، یہ ہمارا ہی بچہ ہے، ہم سب آبادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم دین کو کہاں سمجھیں گے، جیسا ماحول ہوگا ویسی بات کریں گے. جہاں پیسہ خرچ کرنا ہے وہاں پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا، یہ اسراف ہے. 5 لاکھ 10 لاکھ کا ہال کیا جا رہا ہے، مہندی کی جا رہی ہے جو بدعت ہے، مایو کیا جا رہا ہے جو بدعت ہے، گانے بجانے بنائے جا رہے ہیں بدعت ہے، لاکھوں روپے اس کپڑے اور ہال پر خرچ کیا جا رہا ہے جو مطلوب بھی نہیں، گناہ ہے. اور مہر کی رقم کیا رکھی جا رہی ہے کہ پڑھتے ہوئے ہمیں حیا ہے. مہر کی رقم کا مطالبہ سختی سے نہیں، لیکن جو دے سکتا ہے، جو لاکھوں روپے فضول کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، تو علماء کی ذمہ داری ہے جو مطلوب شرع ہے اس پر اس کو پابند کرے. اور میں تو دوستوں سے کہتا ہوں جہاں مہر حقیر ہو اور دینے والا قابل ہو، نکاح نہ پڑھائیں آپ. شریعت کے اعتماد کو گرنے نہ دیں آپ کہ جناب شریعت کا مطالبہ مہر کا ہے، اس میں تم 500 روپے نقد اور 10,000 اندر طلب ہے. 500 روپے کا کیا ہوتا ہے؟ 500 روپے اتنی بڑی قیمت ہے کہ وہ یہ 500 روپے آپ لے لیں. تو یہ تنقید کے لیے بات نہیں ہوتی ہے. کہاں سمجھیں گے ہم؟ جانیں گے تو دوستوں کو سمجھائیں گے. یہ تنقید کے لیے نہیں، ہم ایک معاشرہ ہے. میں اپنے دوستوں سے بات کروں، آپ اپنی برادریوں سے بات کریں کہ نہیں جناب دور بدل گیا ہے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب اس وقت کی ضرورت اور ہے. اتنا پیسہ تو بچی کے ہاتھ میں جائے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن عزت کے ساتھ گزار سکے. بند الفاظوں میں بات کر رہا ہوں، غور کیجئے. تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ میں نے کہا یہ تکبر کی علامت ہے، اور متکبر وہ ہے جو جنت میں نہیں جائے گا. کہنے کہ اس میں متکبر ہونا کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا تکبر کرنے والا وہ ہے
جو حق کا انکار کرتا ہے. متکبر کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحیح ٹائم پر کھڑا نہیں ہوگا اور فضول کاموں میں ہزاروں روپے بانٹ دے. یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بچائے. کبر، قیامت کے دن متکبرین چونٹیوں کی طرح ہوں گے، اللہ محفوظ فرمائے، اور لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر جائیں گے. متکبر اللہ ہے جس کے لیے بڑائی ہے. بزرگ کہتے ہیں دو پیشاب کی جگہ سے نکل کر باہر تو آیا اور تو تکبر کرتا ہے. تو انکساری ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو حقیر کر دیا جائے. شریعت اس کو بھی گوارہ نہیں کرتی، لیکن شریعت کا جو نظم ہے میرے دوستوں، میری اور آپ کی عزت وہیں پر ہے جب نظام شریعت کو ہم فالو کریں گے. تو فرمایا کہ مسجدوں میں نکاح کراؤ. مسجدوں میں نکاح اس لیے کراؤ کہ ایک تو قرآن و سنت جب پڑھا جائے گا تو ماحول بھی قرآن و سنت کے ماحول ہوگا. ایک اب مسجدوں میں نکاح، علماء بیٹھے، میں یہ بات بھی، سارے ہم بھائی خاندان کی طرح بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت ہم دین کے لیے کرتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ تو گلیوں میں بھی پھر رہے ہوں، لیکن آپ ہاتھ چومتے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے، ہم اس لائق نہیں. تو ایک دین کا رشتہ ہے اور دین گر رہا ہو اور ہم ہاتھ چوموا رہے ہوں تو میرے دوستو ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو غیرت کے خلاف ہے. اور غیرت تو ایمان ہے کہ بندہ اصل نظریے کے لیے، کبھی غصہ بری چیز ہے، کبھی غصہ ایمان ہے. غصہ غیرت کے لیے، اہم چیز کو سنبھالنے کے لیے بندے میں اشتعال آتا ہے تو یہ رب کہتا ہے یہ تو میری سنت ہے، کیونکہ مجھ میں بھی، یعنی رب فرماتا میری بھی صفت ہے غضب کرنا. تو غضب اصل چیز کو بچا لے. مسجدوں میں نکاح، جی ایک تو مسجدوں میں پھول لانا ختم کر دیجیے. یہ میں 10 بستہ آپ بزرگوں سے کہتا ہوں، مسجدوں میں پھول لانا بند کر دیجیے. پھول لانا ایک ہمارے عرف میں یقیناً عزت اور وقار کا سبب ہے. لائیں بھی تو دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح انہوں نے پلاسٹک میں اس کو لپٹا ہے تاکہ اس کے پانی سے تو کپڑا خراب نہ ہو، دوسرا یہ فرش پر نہ گرے. ٹھیک ہے. ایک بات، مسجدیں بھر جاتی ہیں حضور، اس کے بعد خادم اٹھاتا ہی رہ جاتا ہے، فرش چکنا ہو جاتا ہے، پھول پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو خدا سے رحمت لینے آئے تھے اور کیا لے کر جا رہے ہیں؟ یہ چیزیں رکیں گی نہیں، یہ تو بطور بددعا آئے گی. لہٰذا مسجدوں میں پھول پھینکنا اس کو ختم کر دیں. میں اپنے جلسوں میں اعلان کرتا ہوں کہ جب ہم آئیں تو ہم پر پھول نہیں پھینکو، ہم اس لائق نہیں ہیں. مزارات پر جا کر پھول پیش کرو. یہ پھول مسجدوں میں پھینک کر ساری مسجد کو جو گویا کہ چکنا کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے، وہ خادم نہیں مخدوم ہے. قیامت کے دن ان کا مقام کیا ہوگا؟ صبح شام یہی کام کرتے رہیں گے. ایک بات یہ ہے، مسجدوں میں نکاح کرو، لیکن یہ بات کا خیال کرو کہ مسجدوں میں شور نہیں ہونا چاہیے. علماء نے لکھا اگر مسجدیں اکھاڑا بن جائیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ اٹھا کر آواز سے بات کی جائے، علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بند کر دی جائے مسجد میں، کیونکہ مسجد کا احترام پہلے ہے، نکاح مستحب ہے، اور مسجد کا احترام دین کے واجبات میں سے ہے. 2 چیز یہ میں اور آپ بات آگے بڑھائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے. مسجدوں میں پھول نہیں لائیں گے، ایک. دوسرا، مسجد میں جب آئیں گے نکاح کے وقت تو خاموش رہیں گے. اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر مسجد میں شور ہوگا نکاح نہیں پڑھایا جائے. کہ لگے آپ بہت بڑے ہو گئے. میں نے کہا بڑے نہیں، جس کے بڑے کا دین ہے اس کے تحفظ کے لیے. ہم تو گلی کے روڑے کوڑے، ہماری کیا اوقات. منصب نہ ہو تو یہ بات بھی نہ کرے. کوئی اپنے گھر کے اندر 2 قطرہ پانی کا گرنے نہیں دیتا. مسجد ایسی ہے کہ جناب آدھی چپل لے کر مسجد کے اندر آ جائیں، پھر کہتے ہیں برکتیں کہاں چلی گئی، دین کا شوق کہاں چلا گیا. میرے دوستو بزرگوں، واقعی میں داڑھی ٹوپی پگڑی نماز اگر ہم نے اللہ کے لیے رکھی ہوتی تو یہ چیز ایسی پیدا نہ ہوتی. اور تیسری چیز میرے دوستو بزرگوں، مسجدوں میں نکاح کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ خاندانوں کا تعارف ہو جائے. تو حضور نے فرمایا اعلنوا بالنکاح واضربوه بطفوف واجعلوا فی المساجد، کہ کثرت کے ساتھ تم نکاح اگر کر رہے ہو تو اس کا اعلان ضرور کرو. ہمارے وہاں اس کے اعلان کا ایک طریقہ، شادی کا کارڈ ہو جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اور یہ بہت مبارک رسم ہے. میں اعجاز صاحب اور ان کے سارے خاندان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور عبدالحسیب کے تمام خاندان والوں کو، کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ ساری برادری کو جمع کیا جاتا ہے. اس سے بڑی نیکی کیا. نکاح ہوا، ذکر ہوا، رشتہ داروں سے ملنے کا جو اجر ہے اس کو کون شمار کر سکتا ہے، اور رشتہ داروں کو جوڑنے کا جو اجر ہے اس کو کون شمار کر سکتا. تو لہٰذا شریعت مطہرہ کی ان تمام اقدار کو ملحوظ رکھا جائے. اور میں بات کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ تمامی حضرات جو ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 28، 29، 30 اور 31 کا مطالعہ ضرور کریں. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا
کہ وہ ان چیزوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں ذرا ترجمہ اس کا سنا دیتا ہوں چند منٹ میں، تاکہ پتہ چل جائے کہ دین اسلام کیا بتاتا اور آج ہمارے پاس کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ شادی بیاہ کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی تقریر ختم ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، ایک عموماً ہوتا ہے جناب، یہاں کے مرد اٹھ کر خواتین میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو شریعت کو جانتے ہیں، یار کس عذاب کو دعوت دے رہے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، کیوں نظام شریعت کو زمین پر مل رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد عالی ہے، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف دوسری نہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں۔ بولیے سبحان۔ جنت چاہیے، حضور نے فرمایا 6 چیزیں، 6 کام کر لو اور میں تمہارا جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا پہلا کام کیا، جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اللہ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے، 2، اور پھر ارشاد فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور پھر فرمایا اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کسی کی اذیت کے لیے۔ فرمایا یہ 6 چیزیں آپ ہمارے حوالے کر دیں اور ہم جنت کے ضامن آپ کے لیے بن جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب میں سورہ نور کی ایک آیت پڑھتا ہوں جو یہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد کے جمعے میں پڑھیں گے، موقع ہی نہیں، ترجمہ ذرا آپ اس کو سنیے، تقریر اس پر تفصیلی نہیں کرتا۔ اللہ کا فرمان ہے بڑے ادب کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔ فاروق اعظم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، 3 دفعہ کہا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے تم آئے نہیں؟ کہنے لگے میں آیا تھا، 3 دفعہ آپ کے گھر سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو میں چلا گیا۔ فرمایا تو پھر اور کہہ دیتے؟ فرمایا نہیں، میں نے حضور سے سنا ہے، سرکار نے فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو 3 دفعہ سلام کہہ کر اجازت لو، اور جواب نہ آئے تو لوٹ آؤ۔ تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اتنا اہم رکن، گواہی دے اس حدیث کا راوی کون ہے اور تیرے ساتھ گواہ کون ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب آئے، حضور میں گواہ ہوں۔ فرمایا نہیں، کوئی کم عمر کا صحابی لاؤ جو مجھے بتائے کہ اتنا بڑا قانون رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اٹھ کے آئے، کہنے کہ حضور میں بچہ تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں، سرکار نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ بلکہ 3 دفعہ سلام کہو، اگر جواب نہ آئے تو لوٹ آؤ۔ فاروق اعظم کی کیفیت بتاتی ہے یہ کتنا بڑا قانون ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا ان کا، فرمایا تو نے اتنی بڑی بات کی، بتائیے کس نے کی ہے؟ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، جب تک وہ سلام نہ کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فرمایا اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں کوئی اجازت دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور گھر والا اگر تمہیں کہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ سب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگلے کو بیل بجائے جا رہے ہیں، نہیں اٹھا رہا، چھوڑ دو، میسج کر دو، پھر بعد میں ناراضگی بھی ہے کہ آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے جب وہ اجازت نہیں دے رہا تو اس کی مرضی ہے، کوئی پابند تو نہیں آپ کا وہ، الا یہ کہ اس نے کوئی وعدہ کیا ہو وہ اس سے مستثنا ہے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ہاں تمہارے لیے اس گھر میں جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو بسا اوقات جب آپ سفر کرتے تو صحرا آ جاتا ہے، اس میں رفاع عامہ کی جگہ ہوتی ہے، جیسے ہوٹل ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے یا مسافر خانہ ہے، تو فرمایا اس میں تم جا سکتے ہو، ادھر اجازت ہے، لیکن جس میں لوگ رہتے ہیں گھر کے اندر اس میں بغیر اجازت کے تم نہیں جان سکتے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ آخری آیت کا ترجمہ سنیں، فرمایا قل للمؤمنین، اور کہہ دو مسلمان مردوں سے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بڑی تیزی سے ہماری سانسیں کم ہو رہی ہے، قرآن کا حکم سنیے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین، کہہ دو مسلمانوں سے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں،
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو چھپائے نیچے جھکائے رکھے۔ داڑیاں ہیں پھر جا کر بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا یہ آپ کی خالہ ہے کہ لیکن نہیں، میں نے کہا بیٹی ہے کہ لیکن نہیں، میں نے کہا اہلیہ ہے کہ لیکن نہیں، کون ہے جی؟ رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا شرم آپ کو نہیں آتی کہ آپ یہ ماحول پیدا کریں گے؟ مسجدوں میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں پھر اس طرح کا معمول کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کی سرزنش برملا نہ کی گئی تو یہ برائی بہت بڑی تباہی کو لے کر آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس پر کثیر جگہ پر موجود ہے۔ آگے سنیے اس بات کو، اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، دینی بہنیں ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی عورتیں یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیبائش اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود ظاہر ہو جائے، جیسے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی، پاؤں کے پنجے، لیکن کس کے لیے ظاہر ہو جائے؟ آگے بات آ رہی، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، فرمایا اپنا دوپٹہ اپنے سینوں پر ڈالے رکھے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی، اپنی زینت، اپنا چہرہ، اپنا بدن وہ ظاہر نہ کرے مگر الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے اوپر اپنی زینت اور زیبائش کو وہ ظاہر کر سکتی ہے اپنے شوہروں کے اوپر، او آبائہن، اور اپنے باپ داداؤں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، اور اپنے شوہر کے جو باپ ہیں سسر وغیرہ اور ان کے جو باپ دادا ہیں ان پر، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے سامنے اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلی کو ظاہر کر سکتی ہے، وہ ابنائی بعولتہن، اور اپنے شوہر اگر اس کی پہلے جو اولادیں ہیں بیٹے وغیرہ ہیں ان کے اوپر عورت اپنی زینت، چہرہ، ہتھیلی، پاؤں کے پنجے ظاہر کر سکتی ہے، او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں پر ظاہر کر سکتی ہے، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں پر ظاہر کر سکتی ہے، او بنی اخواتہن، اور اپنے بھانجوں پر ظاہر کر سکتی ہے، او نسائہن، یہ عورتوں کا مجموعہ ہے لیکن وہ عورتیں ایسی نہیں کہ جن کا کردار درست نہ ہو، پاک باز عورتوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ جن کا کردار درست نہ ہو ان عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، او ما ملکت ایمانہن، یا جو باندیاں ہیں ان کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، او التبعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، فرمایا ہاں ان نوکروں کے سامنے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں کہ جن میں شہوت اور ان معاملات کی طلب نہیں، یا اتنا چھوٹا بچہ جسے اس بات کی شعور نہیں، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو دبا کر جانا کہ اس سے پازیب کی جھنکار ہو جائے، یا ایسی خوشبو لگانا جو دوسرے کی طرف بڑھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مسلمان مرد اور عورت اپنے غلط کاموں کو اعتراف کرتے ہوئے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ کے حضور توبہ کرے۔ ایھا المومنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں تم اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم اللہ سے فلاح پا لو۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، پردہ لازم ہے، فرض ہے، اور پردے کا احکام سب پر لازم ہے۔ جس طرح یہ ہے، جس طرح یہ پارٹیشن کیا گیا ہے، اسی طرح ضرورتاً بھی اگر بات ہو جائے تو نظریں جھکائی جائے، یہی لازم ہے۔ اور یہ جو ہمارا شہزادہ ہے، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت پر افسر بنایا ہے۔ افسر کس بات پر بنایا؟ کہ وہ تحمل کرے، برداشت کرے، درگزر کرے، جذبات میں نہ آئے، معاملے میں جلد بازی نہ کرے، معافی کرے، درگزر کرے، معاملہ بڑوں کے پاس لے جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے شہزادوں کو قرآن کریم میں جو شوہر کا وصف بیان کیا ہے اس کا متحمل کرے۔ ہماری اس بیٹی کو اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب نے دلہن اور بچی کو جیسا ہونا چاہیے اللہ اس اوصاف سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمت کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند کلمات ہم نے ذکر کیے ہیں قبر کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ اس خاندان کو بے بہا برکت عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے دین کی اتنی باتیں مجھے اور آپ کو سیکھنا نصیب ہوئی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔